بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ عظمتوں والا، برکتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے کہ یہ مہینہ برکت کا ہے، یہ مہینہ برکت کا ہے۔ تو رمضان المبارک کے 3 دن، بدھ، جمعرات اور جمعہ، یعنی کہ 2 رمضان، 3 رمضان اور 4 رمضان المبارک کے دن روزانہ صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لیں، آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کی قسمت کے بند تالے کھل جائیں گے، رزق کے بند دروازے کھل جائیں گے، آپ کی تمام نیک حاجات، دلی مراد پوری ہو جائیں گی، اللہ کی رحمتیں آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برسیں گی۔ آپ اللہ رب العزت سے جو مانگو گے ان 3 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائے گی، اور ایسی فرما بردار ہوگی کہ لوگ آپ کی اولاد کی مثالیں دیں گے۔ تو اس سے بڑھ کر ایک بندے کے لیے کیا انعام ہو سکتا ہے کہ رمضان کا مہینہ دوبارہ اللہ رب العزت نے اسے اس کی زندگی میں نصیب فرمایا۔ حضرت جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور دعا فرمائی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جسے زندگی میں رمضان نصیب ہو اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ دوستو، دعا مانگنے والے حضرت جبرائیل امین تمام فرشتوں کے سردار اور دعا پر آمین کہنے والے تمام انبیاء کے سردار ہوں، تو اس بات سے اس مہینے کی فضیلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ رمضان المبارک قرآن پاک کی سالگرہ کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مبارک رات ہمیں نصیب فرمائی جس کا اجر 1000 مہینوں سے زیادہ رکھ دیا۔ رمضان کے پہلے عشرے کو رحمت کا عشرہ، دوسرے کو مغفرت کا اور تیسرے عشرے کو بخشش کا عشرہ کہا گیا۔ رمضان کے ایک ایک پل میں اللہ رب العزت کی رحمتیں اپنے بندوں پر موسلادھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ رمضان المبارک میں ہر نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان میں اتنی فضیلتیں، اتنے انعامات سے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس مہمان مہینے کی دل و جان سے قدر کریں، اس مہینے کے روزے رکھیں، تمام نمازیں با جماعت ادا کریں، قرآنی وظائف پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اگر آپ عام دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو 1 حرف پڑھنے کے عوض 10 نیکیاں ملتی ہیں، یعنی کہ 1 حرف پڑھنے کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور اگر آپ رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو 1 لفظ پڑھنے کے بدلے میں 700 نیکیاں ملیں گی۔ دوستو، یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت کی رحمتوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے ایک ایک پل سے فائدہ ضرور اٹھائیں۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے، تمام بھائیوں سے، تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ اب یہ کون سا عمل ہے ان 3 دنوں میں، آپ نے اس عمل کو پڑھنا کیسے ہے؟ 2 رمضان المبارک اور بدھ کا مبارک دن، پورا دن آپ کے پاس ہے، پوری رات آپ کے پاس ہے۔ دن میں یہ عمل کرنا چاہیں تو دن میں یہ عمل کر سکتے ہیں، رات کو یہ عمل کرنا چاہیں تو رات کو آپ یہ مبارک عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک بہت زیادہ ہیں، کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے، اور اگر آپ کے پاس وقت کی قلت ہے تو چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس درود پاک کو پڑھ لیں، لیکن درود پاک پڑھیں ضرور۔ جب آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ صرف ایک تسبیح اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد ان کلمات کی پڑھنی ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ اللہ الصمد کا ورد کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور پھر بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگے۔
اب دعا آپ نے اتنی عاجزی سے مانگنی ہے کہ آپ کی دعا ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو قبول و منظور فرما لے۔ اسی طرح 3 رمضان المبارک اور جمعرات کے مبارک دن اس عمل کو، اس وظیفے کو اسی ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہے۔ جمعرات کے دن کوشش کریں کہ یہ عمل رات کو پڑھا جائے، کیونکہ جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ بڑی مبارک رات ہے۔ اس رات کو شب جمعہ کہتے ہیں اور اس رات کی بڑی فضیلت ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ جب دوسرے دن یہ عمل پڑھنے لگیں تو رات کو یہ عمل کریں، اول آخر درود پاک اور درمیان میں 100 مرتبہ اللہ الصمد کا ورد کریں۔ اور اسی طریقہ کار سے 4 رمضان المبارک جمعہ کے دن عصر کے بعد آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ جمعہ کے دن عصر کے بعد کا وقت میں نے آپ کو اس لیے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اللہ رب العزت نے جمعہ کے دن ایک ایسی مبارک گھڑی رکھ دی جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگی جائے، اللہ رب العزت اپنے بندے کی اس دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرماتا ہے۔ تو بہت سے بزرگان دین، علماء کرام، محدثین کا کہنا ہے کہ وہ گھڑی عصر کے بعد کی گھڑی ہے۔ تو جب آپ نے تیسرے دن یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو وہ دن جمعے کا دن ہوگا۔ تو آپ نے جمعے کے دن عصر کے بعد کسی بھی وقت اول آخر درود پاک اور درمیان میں 100 مرتبہ اللہ الصمد کا ورد کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خوب دعائیں مانگنی ہیں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ 3 دن کا عمل ہے۔ اس 3 دن کے عمل سے انشاءاللہ آپ کا نصیب بدل جائے گا، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ جو بھی نیت رکھ کر ان 3 دنوں میں یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ پڑھو گے، اللہ رب العزت آپ کو آپ کی اس نیت میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے ایسے وسیلے پیدا کر دے گا کہ جن کے بارے میں آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع عطا کیا ہے۔ آپ کی زندگی میں دوبارہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، اس مہینے سے آپ نے ضرور فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ کی رحمتوں کو آپ نے ضرور سمیٹنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے تاکہ آپ کے نام اعمال میں زیادہ سے زیادہ ثواب لکھا جائے، اور آپ کی دنیا بھی سنور جائے اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین انشاءاللہ۔ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔